نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 3-4 منٹ کے لیے گولا لنگی پہنے اور اس میں نہ بکتی ہے نہ دبتی ہے نہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت ہی قابل احترام جناب پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، برادر محترم شاہ فیصل آفریدی صاحب، چیئرمین تحریک حقوق قبائل، اور میرے بہت ہی قابل احترام عمائدین کرام جو باجوڑ ایجنسی سے، محمد ایجنسی سے، خیبر ایجنسی سے، اورکزئی ایجنسی سے، کرم ایجنسی سے، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان سے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے میں جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم ترین مسئلے پر، جو اس وقت محض قبائل کا مسئلہ نہیں ہے، صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ اسی وقت آگے بڑھ سکتے ہیں، پنپ سکتے ہیں جب پاکستان میں امن ہو، اور پاکستان میں جو عوام ہیں، حکومت ہے اور ادارے ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی ہو، یہاں کاروبار کے مواقع ہوں، یہاں کے لوگوں کو تعلیم ملے، صحت کی سہولتیں ملیں، نوجوانوں کو روزگار ملے، تعلیم ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل کی سہولتیں ملیں۔ یہ سب کچھ ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ لیکن پاکستان کا وہ علاقہ کہ جو پہلے قبائل کی صورت میں موجود ہوتا تھا اور بعد میں اسے ضم کر لیا گیا، اور وہ اب مرج ڈسٹرکٹ کہلاتے ہیں، وہ اضلاع کے جو ضم کر دیے گئے ہیں، اگر اتنے بڑے علاقے میں جس کی حیثیت اور اہمیت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ تقریباً 1000 کلومیٹر کے لگ بھگ ان علاقوں سے لگتا ہو، اور یہاں اتنی بدامنی ہو، تو کیسے پاکستان محفوظ رہ سکتا ہے اور کیسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس اہم معاملے جتنا سنجیدہ ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس سنجیدہ مسئلے پر اتنا اچھا یہاں ایک جرگہ منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر و برکت عطا فرمائے، اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں یہاں پر ہوئی ہیں، جو اردو میں ہوئی اور جو پشتو میں ہوئی، پشتو بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ جاتی ہے، چونکہ کافی عرصے سے آپ سب لوگوں سے ایک تعلق ہے۔ ویسے میرا تعلق شہر کراچی سے ہے، اور شہر کراچی پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گفتگو یہاں پر کی گئی ہے، یہ بہت اہم گفتگو ہے، اور یہ کسی کے حق اور کسی کے خلاف کی بات نہیں، ایک اصولی بات ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے، اور بندوق کی طاقت قبائل سے زیادہ کس کے پاس، کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بندوق حاصل کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اسی کی بات بس چلنی چاہیے، تو وہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو ہم اپنی فوجی ادارے سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج اگر آپ طاقت کی وجہ سے لوگوں کو خاموش کرا لیں گے تو آپ مسئلہ حل کر رہے ہیں، آپ مسئلہ بگاڑ رہے ہیں۔ تو آپ کو سنجیدگی سے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس پولیٹیکل مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کرنا پڑے گا، اور یہ فوج کے بھی حق میں ہے اور قوم کے بھی حق میں ہے کہ یہ مسئلہ آپس میں گفت و شنید سے، مذاکرات سے، اتحاد اور اتفاق سے اور یکجہتی سے حل ہو۔ ورنہ جتنی دوریاں فوج اور عوام کے درمیان بڑھتی جا رہی ہیں، یہ فوج کے لیے بھی بہت خطرناک ہے، قوم کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ 2001 میں جب امریکہ اس خطے میں آیا اور اس نے افغانستان کی حکومت کو الٹ کر پلٹ کر اپنی مرضی کی حکومت قائم کی، اور بہت بڑی جنگ میں اس پورے خطے کو
ایک آگ میں اس نے مبتلا کر دیا، تو بدقسمتی سے اس وقت جنرل مشرف کی حکمرانی تھی، وہ ڈکٹیٹر تھا، اور اس نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو اس وقت کولن پال تھا وزیر، کولن پال، اس کے ایک فون آیا اور کولن پاول نے 7 شرائط اس کو بتائیں، ان سے کہا کہ بھئی ہماری یہ 7 باتیں مان لیں۔ کولن پاول کا خود کہنا یہ تھا بعد میں کہ دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو زیادہ باتیں بتاتے ہیں اور پھر بارگیننگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں چند باتیں مان لی جاتی ہیں، لیکن جنرل مشرف نے تو ایک فون پر 7 کی 7 باتیں مان لی۔ اور اس سب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس سب کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان نے اپنے ایئرپورٹس امریکہ کو دے دیے، پاکستان نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، پورٹ سے لے کر یہاں تورخم ہو یا چمن ہو، سب جگہ ان کے کنٹینر دندناتے پھرتے تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور امریکہ کی مرضی کی بنائی ہوئی حکومت وہاں قائم ہوئی، تو عملاً تو امریکہ کی حکومت تھی۔ اس پورے عرصے میں دہشت گردی فروغ پانے لگی، اور بھارت جو ہمارا دیرینہ دشمن ہے، اور وہ تو قبائل سے اس لیے بھی نفرت کرتا ہے کہ جو کشمیر اس وقت آزاد ہوا ہے وہ بھی فوج نے تو آزاد نہیں کروایا تھا، وہ بھی قبائل نے ہی آزاد کروایا تھا، سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے اور بدقسمتی سے پھر ان کو روک دیا گیا تھا، ورنہ تو پورا کشمیر ہی آزاد ہو جاتا۔ تو ایک طرح سے بھارت اور اس کی راہ اپنے سفارت خانوں کی صورت میں جو افغانستان میں انہوں نے قائم کیے، اور اس کے علاوہ بھی امریکہ کی مدد سے اس نے پینیٹریشن شروع کر دی۔ پھر امریکی CIA براہ راست یہاں پر آ گئی، پھر بلیک واٹر آ گئی، طرح طرح کی ایجنسیز آ گئی، برطانیہ کی ایجنسی آ گئی، اور جب یہ سب آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسرائیلی ایجنسی پاکستان میں اپنا کردار ادا نہ کرتی ہو۔ ان سب لوگوں نے پاکستان تخریب کاری کو، دہشت گردی کو فروغ دیا، اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں جو پاکستان کے ایک ڈکٹیٹر کے ایک فون پر ڈھیر ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوئی، اس سے پہلے یہ پورا بارڈر ہمارا سیکیور تھا، محفوظ تھا، کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، بہت آسانی کے ساتھ جو ہے سب لوگ زندگی گزارتے تھے، اور یہ بارڈر کھلا ہوا بھی تھا، ٹریڈ بھی ہوتی تھی بہت آزادانہ طریقے سے۔ اگر کہیں ریگولیشنز کی ضرورت تھی تو وہ حکومت کا کام تھا، وہ کر سکتے تھے، لیکن امن و امان بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر اتنی بدامنی ہوئی کہ اب یہ تعداد تقریباً 1 لاکھ لوگوں کی ہو گئی ہے پچھلے 23 سال میں، جو اس دہشت گردی کی وجہ سے اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پر یا کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر اتنے سارے لوگ جو ہوئے پاکستان میں ہلاک ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس میں کتنے فوجی جوان بھی شامل ہیں، اور اس وقت بھی یہ عمل جاری ہے۔ یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوا، یہ امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پاکستان نے پاکستان کی جنگ نہیں لڑی بلکہ امریکہ کی جنگ لڑی، اور پاکستان کے خلاف لڑی ایک طرح سے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری فوج ایک طرح سے امریکہ کے پٹے پر دے دی گئی، اور اس کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی کہ جو چاہیں وہ کرتے رہیں، یہاں پر دندناتے پھریں امریکی، اور ہماری فوج کو استعمال کریں، ہماری قوم کو استعمال کریں، ہماری حدود کو استعمال کریں، اور ہماری بھائیوں کے اوپر بمباری کریں۔ اور یہ تک صورتحال اس وقت ہوئی کہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے جو بزوں میں خود قائم ہوئی تھی، سفارتی آداب کو بھی ملحوظ نہیں رکھا۔ آج ہمیں بہت کہا جاتا ہے کہ سفارتی آداب ہونے چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ وہ کون سے سفارتی آداب تھے جس میں ملا ضعیف کو اس طرح سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور تشدد کیا گیا تھا، اور امریکیوں کے حوالے کتنے لوگوں کو کر دیا گیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سب کچھ کام ہوا، اس نے پاکستان اور افغانستان کے قوم کے درمیان تعلقات کو بھی خراب کیا۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی سرزمین کو کبھی بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور میں افغان حکومت سے، افغان طالبان سے یہ ضرور کہوں گا کہ چند لوگوں کے ایکٹ کو بنیاد بنا کر آپ پوری قوم کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی سرزمین بدامنی کے لیے استعمال ہونے دیں، اس لیے کہ پاکستان کی قوم نے آپ کو قبول کیا تھا، پاکستان کی قوم نے اپنے دل کھولے تھے، پاکستان کی قوم نے اپنے افغان بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی تھی، اور پوری قوم نے اس کے پوری جو کچھ بھی پلس مائنس تھے وہ برداشت کیے تھے۔ تو یہ اس لیے کیے تھے کہ یہ ہمارا جذبہ اخوت تھا،
ہمارا ان کے ساتھ رشتہ دین کا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو کوئی ایک جنرل مشرف کا ایکٹ خراب نہیں کر سکتا، اور اس کو بنیاد بنا کر پاکستان میں بدامنی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا میری افغان طالبان سے بھی یہ مطالبہ بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ وہ بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دہشت گردوں کو یہ موقع فراہم نہ کریں کہ وہ پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں کریں اور پاکستان میں مزید بدامنی پھیلے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اور پاکستان کے ارباب اختیار کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو نقصان ہم نے اب تک اٹھا لیا ہے، اب پاکستان مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔